شہزاد صاحب پہلے سر یہ بتا دیجئے، کل ایک معزز لائر نے عابد زبیری صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ صاحب یہ تو اس وجہ سے بھی سپریم کورٹ کو ایک کیس سننا ہی نہیں چاہیے تھا کہ ٹائم باؤنڈ تھا. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اوریجنل فیصلے کے 3 ہفتے یا 1 مہینہ جتنا بھی ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر گئی ہی نہیں تھی. ایک ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر ہی آپ نے نظر ثانی دینی ہوتی ہے. سپریم کورٹ بار واز لیٹ تو اس کو انٹرٹین ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. پہلے تو آپ اگر اس کا کوئی جواب دیتے تو پھر ہم ذرا اصل بات کی طرف آئیں. جی ایسے ہے کہ یہ جو لمیٹیشن ہے نظر ثانی درخواست دینے کی جی قانون میں وہ 30 ڈیز ہے. صحیح. 3 ہفتے نہیں ہے. صحیح. اور یہ بھی درست ہے کہ یہ پٹیشن جو تھی یہ غالباً 3 دن اس پہ زیادہ تھی. صحیح ہے. یعنی 33rd ڈے پہ شاید یہ فائل ہوئی تھی. ہاں. لیکن اس کی تو جو اس کے ساتھ ایک درخواست تھی کہ ہمارے جو یہ ڈیلے ہے اس کو کنڈون کیا جائے، اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ دراصل ڈیٹیلڈ ججمنٹ کا انتظار ہوتا ہے کہ فیصلے کی جو تفصیل ہے اس کو پڑھ لیا جائے اور پھر فیصلہ کیا جائے کہ نظر ثانی کی درخواست دی جانی چاہیے یا نہیں. اب اس کیس میں ایک آج جو بات آج سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو میجورٹی ججمنٹ ہے جسٹس منیب اختر کا وہ غالباً 14 اکتوبر کو اس کو سپلائی کیا گیا ٹو دی آفس آف دا سپریم کورٹ. ٹھیک ہے. اس سے پہلے 2 جو فیصلے تھے اختلافی جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کا اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب کا، وہ غالباً اس سے بہت پہلے وہ بھیج دیے گئے تھے دفتر کو کہ یہ ہمارے اختلافی فیصلے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو میجورٹی ججمنٹ کی تفصیل اگر سامنے آ جاتی تو وہ نظر ثانی داخل کرنے میں تعاون اس میں ممد و معاون. تو آپ اس کا انتظار کر رہے تھے اس لیے تھوڑا سا وقت زیادہ لگا اور آپ نے اس میں پھر استدعا بھی کی. آبویسلی اس میں تھوڑا زیادہ لگا. وہ سپریم کورٹ بار نے اس کی باقاعدہ توجیہ پیش کی اور وہ توجیہ قبول کر لی گئی اور ہمارا جو ڈیلے میں ان فائلنگ وہ اس کو معافی عطا فرما دی گئی. اچھا، اور سر اس بارے میں جو سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے آپ اس بارے میں بتائیے گا کہ جناب جو اس فیصلے کے ناقدین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لو جی گویا ہارس ٹریڈنگ کو تو مطلب آفیشیلی الاؤ کر دیا کہ آپ بے شک کسی پارٹی کا ووٹ لے کر آئیں لیکن اس پارٹی کی پالیسی کے خلاف ووٹ دیجئے، آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا. ٹھیک ہے، اس کا پھر اثر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سیٹ سے ہاتھ بیٹھیں، لیکن یہ تو ایک ان ایتھیکل چیز، ایک ہارس ٹریڈنگ، اس کو سپریم کورٹ نے لیگلائز کر دیا. کسی کو اگر اپنی پارٹی کے فیصلے سے اتنا ہی اعتراض ہے تو جس پارٹی کے نام پہ منتخب ہو کر آیا ہے ایوان میں اس پارٹی کو چھوڑ دے، دوبارہ اپنی عوام کے پاس جائے، نیا مینڈیٹ لے لے، پھر دے اپنی مرضی کا ووٹ. اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ چلیے یہ بڑا اس کی تفصیلی جواب چاہیے، بڑا سوال آپ کا ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں اس کو. دیکھیے ایسے نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آئین بنانا، اس میں ترمیم کرنا، تحریف کرنا، اس میں ایجاد کرنا، یہ تمام تر اختیارات صرف اور صرف پارلیمان کے ہیں. صحیح ہے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس اختیار ہے تشریح کرنے کا. صحیح ہے. اور یہ یعنی مسلسل سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہتی رہی ہے کہ ہمارے پاس آئین کا کوما فل سٹاپ ہٹانے کا بھی اختیار قانون میں نہیں ہے. ہم خود آئین کی پیداوار ہے، عدالتیں خود آئین کی پیداوار ہیں، ان کے پاس آئین کو ری رائٹ کرنے کا اختیار نہیں ہے. اور جو یہ میجورٹی ججمنٹ میں 2 فاضل جج صاحبان بیٹھے تھے، انہوں نے 5 ممبر بینچ میں بیٹھ کے 2021 میں ایک اور فیصلہ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ ڈیزاسٹرس ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اگر ہم آئین کی کسی شق کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. صحیح ہے. اب یہاں یہ ایک ایسپیکٹ ہو گیا. اب دوسرا ایسپیکٹ دیکھیے، آئین ساز ادارے نے 63A کو جس شکل میں بنایا وہ یہ تھا کہ آپ 4 چیزوں پر یعنی ووٹ آف کانفیڈنس، منی بل وغیرہ پر اگر آپ پارلیمنٹری پارٹی کی اختیارات سے کے ہدایت سے تجاوز کرو گے یا ایبسٹین کرو گے ووٹ دینے کو ان کی ہدایت کے برعکس تو آپ ڈی سیٹ ہو جاؤ گے. ایک پروسیس دیا ہوا تھا. صحیح ہے. اس آئین ساز ادارے نے قطعی طور پر اس کو مناسب نہیں سمجھا کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہ کرنے کی کوئی شک جو ہے وہ آئین میں ڈالی جائے. ٹھیک. اب یہ بات یہ وزڈم آف دی پارلیمنٹ ہے. نوٹڈ. اور سپریم کورٹ could explain that it could not sort of rewrite the constitution. Sir, note. Sir, if you allow me کہ میں بالکل یہی پوائنٹ لے کر جاؤں. نوٹڈ. آپ کے دونوں پوائنٹ آ گئے.
شہباز صاحب جب ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور جب لیگل مائنڈز یہ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ بتائیے گا کہ کیا وہ ایک اعتبار سے کیا زیادتی نہیں کر رہے ہوتے کہ ایک ہوتا ہے پاپولر نیریٹو، ایک ہوتا ہے بڑا کہ جناب وہ دیکھو جی این او سی دے دیا سپریم کورٹ نے کہ لگاؤ لوٹ سے لے، وہ گزارش یہ ہو سکتا ہے اس فیصلے کا ایک سیاسی اثر بھی ہو، سپریم کورٹ آف پاکستان نے حالات کے مطابق فیصلہ کرنا ہے یا آئین کے مطابق فیصلہ کرنا ہے؟ اور کیا آئین میں یہ نہیں لکھا تھا مطلب کہ بھائی اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ اپنی سیٹ سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، لیکن ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، آئین میں کہیں ایسا کہیں کچھ نہیں لکھا تھا، تو سپریم کورٹ کو تو آئین کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہے نا؟ دیکھیں میرے صدر بیٹھے ہوئے آپ کے پاس، میں ان کی اوپینین کو چیلنج تو نہیں کروں گا مگر اپنی معصومانہ اوپینین ضرور دوں گا. یہ منطق آپ نے دیکھنی ہے قانون کے پیچھے. یہ 63A جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن میں تھا ہی نہیں 1997 سے پہلے. 63 میں ڈسکوالیفیکیشنز تھیں جو ممبر پارلیمان کی ہو سکتی ہیں، مثلا وہ دماغی طور پہ ساؤنڈ نہیں رہا، انسالوینٹ ہو گیا، اس نے پاکستانی نیشنلٹی چھوڑ دی، XYZ. 63A انسرٹ کیا گیا جب نواز شریف صاحب نے 14ویں ترمیم لائے، اور 14ویں ترمیم کا پس منظر یہ ہے، وہ آپ نے اصغر خان کیس وغیرہ سارا سنا ہوا ہے کہ کیسے پیسے دے کر ایک جماعت کے ووٹ توڑ کر پیپلز پارٹی کے ہی ووٹ ان کے خلاف یوز کیے گئے، ان کی پرائم منسٹر کے، اور فلور کراسنگ کرا کے نو کانفیڈنس کرا کے محترمہ کو ہٹایا گیا. اس چیز سے بچنے کے لیے نواز شریف صاحب نے 63A کیا. اس وقت محترمہ نے 17 سیٹس کے ساتھ اس کو سپورٹ کیا تاکہ فلور کراسنگ کا رستہ بند کیا جائے. یہ پھر مشرف صاحب نے LFO میں 2002 میں اپنی حکومت لانی تھی، وہ پیٹریوٹس کے تھرو لوٹے بنانے تھے، تب اس کو ریلیکس کیا گیا جس طرح آج اس فیصلے نے کیا ہے. مگر جب یہ 18ویں ترمیم آئی تو پھر یہ رستہ بند کر دیا گیا. اور شہباز صاحب اس کی ہسٹری بتا رہے ہیں نا، میں تو کہہ رہا ہوں بیکاز آف رانگ ریزن ہی چلیں، بدنیتی کی بنیاد پہ یہ کلاز آ گئے آئین میں. تو سپریم کورٹ نے اس آئین کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، یہ کہنا ہے کہ نہیں یہ جو آئین سازوں نے جو یہ کلاز ڈالی ہے اس کی وجہ بدنیتی ہے، اس لیے ہم اس کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے. دیکھیں سپریم کورٹ نے آئین نے آپ کو ڈائریکشن دینی ہے. آئین جو ہے یہ کوئی 1000 صفحے کی کتاب نہیں، یہ چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے. اس کے اندر چھوٹے چھوٹے محرکات نہیں لکھے ہوتے، وہ علیحدہ فیصلوں کے تھرو یا سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کے تھرو تفصیلات دی جاتی ہیں. صحیح ہے. آپ کو ایک فلور کراسنگ کی ڈائریکشن، ہارس ٹریڈنگ کی ڈائریکشن کے خلاف 63A کا، اور وہ ڈائریکشن یہ تھی نا کہ اگر کوئی ایبسٹین کرے گا، پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دے گا تو سیٹ سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، وہ ڈائریکشن یہی تھی نا. سر یہ بالکل ایسا ہی ہے. اب یہ اس میں آپ اس کو یہ دیکھیں کہ صرف 4 ووٹس پہ آپ پہ ممانعت ہے کہ آپ نے پارٹی پالیسی کے خلاف نہیں کرنی، باقی MNA جو چاہے جس مرضی کو چاہے ووٹ کرے، وہ فلور کراسنگ کے زمرے میں نہیں آئے گی. مگر صرف 4 ایسے ووٹ ہیں جن میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بائی دی وے شامل ہے کہ آپ اپنے پارٹی کے خلاف فلور کراسنگ کر کے آئینی ترمیم، فائنانس بل، عدم اعتماد، اور شاید وزیر اعظم کا چناؤ، اس طرح جو بھی ہے، وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کا ووٹ آف کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس نہیں کریں گے. صرف یہ 4 ووٹ آپ نہیں دے سکتے. اگر آپ دیں گے تو آپ ڈیفیکشن کے زمرے میں آئیں گے. تو یہ جب آپ ڈیفیکشن کے زمرے میں آئیں گے تو کیا آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں؟ یہاں پہ آئین سائلنٹ نہیں تھا، مگر ایک چیز سائلنٹ تھا، مگر آپ کی یہ سائلنس کو بھرنا کس نے ہے؟ یہ ویکیوم کو فل کس نے کرنا ہے؟ یہ تشریح کرنی کس نے ہے؟ آئین کی تشریح کون کرتا ہے؟ جس نے بنایا ہے اس نے نہیں کرنی تشریح، اور تشریح تو سپریم کورٹ نے کرنی ہے. اور یہ روز مرہ کے ہر کیس میں آئین میں جہاں پہ پرابلم آتی ہے، قانون میں جہاں پہ آپ کو ابہام آتا ہے، آپ کورٹ جاتے ہیں، کورٹ اس کی تشریح کر دیتی ہے. اٹ از نیور کالڈ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن. یہ ایک آئینی منطق تھی کہ فلور کراسنگ نہیں ہونی چاہیے. اب اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جی اس کے ریزلٹ میں تو آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس ختم کر دیا. نہیں، یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس اگینسٹ دا پرائم منسٹر از ویلڈ اگر آپ کے اتحادی پارٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس نے آپ کے پرائم منسٹر کو ووٹ نہیں دینا. وہ اس طرح دوسری سائڈ پہ چلا جائے، ووٹ آف کانفیڈنس از الاؤڈ، آپ کا پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. یہ تو جو یہ فیصلہ دیا ہے